حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لأحد یمشی علی الارض انہو من اہل الجنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے کسی اور بندے کے بارے میں یہ نہیں سنا جو زمین پر چلتا ہو حضور نے یہ فرمایا ہو کہ یہ جنتی ہے۔ زمین پہ چلنے والوں میں سے کسی اور کے بارے میں نے یہ نہیں سنا کہ حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا ہو کہ یہ جنتی ہے۔ اِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سلام، وما ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور حضرت عبداللہ ابن سلام کو کہہ رہے تھے کہ زمین میں چلنے والوں میں سے جو جنتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن سلام ہے۔ قال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ، اور آپ ہی کی شان میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، کہ تمہارے درمیان بنی اسرائیل کا ایک گواہ بھی موجود ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بھی لوگوں میں ممتاز سمجھے جاتے تھے، جو تورات کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے۔ یہ تورات و انجیل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کا تذکرہ پڑھا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان جس وقت تشریف لے آئیں گے مکہ المکرمہ میں آپ اعلان نبوت فرمائیں گے، پھر ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائیں گے۔ جس وقت یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ذکر خیر تورات و انجیل میں پڑھتے تو دل میں یہ تمنا کرتے کاش اس نبی آخر الزمان کا زمانہ مجھے بھی نصیب ہو جاتا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت میں خالق کائنات نے رکھا ہے، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا تاج خالق کائنات نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جس کو لوگوں میں سے چنا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ ہماری حالت زار مختلف ہو چکی ہے، ہم نیکی کا حکم دینے کے بجائے ہم برائیوں کا حکم دیتے ہیں، ہم برائی سے منع کرنے کے بجائے ہم برائی کی طرف بلانے والے بن چکے ہیں۔ آئیں آج موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی جس وقت شان پڑھتے تورات و انجیل میں اپنے گھر والوں کو بٹھاتے، جو ان کے پاس دور دراز سے یہودی ان کو ملنے آتے، انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کا بتاتے۔ اچانک انہیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ خزرج قبیلے کے 6 لوگ مکہ المکرمہ میں جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار میں تھے کہ وہ نبی آخر الزمان انہوں نے ہجرت کر کے یثرب میں ہی آنا ہے، آپ جس وقت یہاں تشریف لائیں گے تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ ان 6 بندوں کے ایمان لانے کا جس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک نبی آخر الزمان کا کلمہ نہ پڑھ لوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر پھل چن رہے تھے، آپ کی بڑھیا چچی بھی آپ کے ساتھ تھی جن کا نام تھا حضرت خالدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت عبداللہ ابن سلام کی دعوت پر پھر مسلمان ہوئے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اس حدیث مبارکہ کو ابن ماجہ کے اندر نقل کیا گیا ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جس وقت مدینہ المنورہ میں تشریف لائے
سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مسجد قباء کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام اپنی چچی کے ساتھ پھل چن رہے تھے۔ فرماتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ انفجل الناس قبلہ، جب حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے، لوگ دوڑے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری دینے کے لیے دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں لوگ حاضر ہو گئے۔ انہیں پتا چلا کہ آواز دینے والا وہ کہہ رہا تھا قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا۔ آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آ گئے، رسول اللہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے، دو عالم کے والی آ گئے۔ آواز دینے والا آوازیں دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی چچی جو تھی حضرت خالدہ، وہ کہنے لگی تو خاک آلود ہو جائے، کہا تو خاک آلود ہو جائے، تجھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد پر ان کا نام سنتا تو یہ کہتا، تو نے رسول اللہ کا نام سنا تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا چچی جان، وہ جو تورات انجیل میں جو تمہیں نعتیں سنایا کرتا تھا رسول اللہ کی، وہی رسول آئے ہیں۔ جس رسول کی نعتیں میں تمہیں تورات و انجیل سے سنایا کرتا تھا، وہی رسول کریم آئے ہیں۔ اپنی چچی کو حضرت عبداللہ بن سلام بڑھیا تھی، ان کو گھر میں چھوڑ کر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گئے۔ فرماتے ہیں فجئت فی الناس لأنظر، فرماتے ہیں میں لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو دیکھنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ جیسے لوگ جا رہے تھے، میں بھی لوگوں میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں جب میں حاضر ہوا فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بکذاب، فرماتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو پہچان گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ پہچان لیا۔ فَقَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں وہ پہلی گفتگو جو آمنہ کے لال سے میں نے سنی تھی، جو حضور علیہ السلام فرما رہے تھے ما یا ایوہ الناس افشوا السلام، حضور نے فرمایا لوگوں آپس میں سلام عام کرو۔ آج ہم میں اگر کوئی کسی کو سلام کرتا ہے تو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں یار یہ کوئی جاننے والا تو نہیں ہے۔ آج جو ہماری آپس میں نفرتیں ہیں، جو آپس میں جھگڑے ہیں، اگر ہم اس سلام کو ہی عام کر لیں۔ حضور کی بارگاہ ناز میں ایک عرابی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بڑا تنگ دست ہوں۔ حضور نے فرمایا گھر میں جس وقت داخل ہوا کر سلام کیا کر اور کھڑے ہو کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی کر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا مدینہ المنورہ کے اندر جس وقت وہ دوبارہ حاضر ہوا، حضور نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ خود بھی کھاتا ہوں، پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں۔ سلام کی یہ برکت ہے، اگر چاہتے ہیں گھروں میں برکت ہو تو سلام کو عام کیجئے۔ تو پہلا جو کلام حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جو پہلا کلام میں نے سنا وہ یہ تھا، حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اگر کوئی بھوکا آئے تو اسے کھانا کھلایا کرو، کوئی بھوکا آئے اسے کھانا کھلایا کرو۔ آج کی مہنگائی کے دور میں اپنے پڑوس میں دیکھ لیا کریں، اگر کوئی ایسا تنگ دست غریب نادار ہو تو اس کو کھانا کھلا دیا کریں، کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ اجر عطا فرمائے گا، رزق میں برکتیں الگ ملیں گی، آخرت کا انعام وہ الگ ملے گا۔ حضور نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، وصل الارحام،
فرمایا اگر تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منا لیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی ایک بہت لمبا موضوع ہے، وہاں تم آپس میں صلہ رحمی کیا کرو۔ اور فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، جب لوگ سو جائیں تہجد کے وقت اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو۔ ہمارا تو اب معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے، ہم سوتے اس وقت ہیں جس وقت اٹھنے کی ٹائم ہوتا ہے، ساری رات ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور صبح جس وقت اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ حضور نے فرمایا کیا کیا کرو، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم نماز پڑھا کرو۔ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلام، حضور نے فرمایا جب لوگ یہ عمل کریں گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔